حي على الصلاة. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الصلاۃ، اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے نماز کے آداب بیان کیے، نماز کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اور نوافل پر آپ سے بات کی، مرد و عورت کی نمازوں کے طریقے اور اس کے فرق پر آپ سے بات کی، اور دیگر احکام اور مسائل آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے وطر کی نماز اور اس کے ضروری احکام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نمازیں ہم پر فرض فرمائی ہیں، اور کچھ نمازوں کو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت و نفل کے درجے میں رکھا ہے، اور ایک نماز ایسی ہے کہ جس کو یعنی روزمرہ کی نمازوں میں سے کہ جو ہمارے لیے واجب ہے، اور وہ وطر کی نماز ہے۔ جبکہ اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں کہ وہ نمازیں کہ جو ہمارے لیے واجب رکھی گئی ہیں، تو ان میں علماء کی تحقیق کے مطابق وطر کے ساتھ ساتھ عیدین کی نماز بھی شامل ہے۔ یعنی جس طریقے سے وطر کی نماز واجب ہے، اسی طریقے سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی واجب کے درجے میں ہے۔ البتہ روزمرہ کی نمازوں میں ظاہر ہے کہ یہ واجب نماز ایک ہی ہے، اور وہ وطر کی نماز ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی کوئی نماز ادا کرنے کی منت مان لے، کچھ نوافل ادا کرنے کی منت مان لے، تو وہ اس کی اپنی منت کی وجہ سے واجب ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری روزمرہ نمازوں میں جو واجب ہے وہ وطر کی نماز ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک مشہور و معروف حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نمازوں کے آخر میں وطر پڑھو، اور صبح سے پہلے ہی وطر پڑھ لو۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں وطر کی نماز کا حکم فرمایا ہے، وہیں پر اس کا وقت بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا ہے کہ اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوگا، اور صبح جو فجر کے لیے یعنی جو وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے تک اس کا وقت قائم رہے گا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں وطر کی نماز کا وقت بیان فرما دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی معروف حدیث اور اس وطر کے مسائل میں بہت اہم حدیث، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، اور امام ابو داؤد نے ان سے اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وطر کی نماز حق ہے، یعنی ضروری ہے، واجب ہے، اور آگے فرما دیا کہ جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور یہ جملہ ناظرین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ جملہ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر وطر کی نماز کے واجب ہونے کو گویا کہ بیان فرما دیا ہے، اور اسی سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ وطر کی نماز واجب ہے اور ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں جو انداز اختیار فرمایا ہے وہ اس کے وجوب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جیسا کہ قربانی کے حوالے سے علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرما دیا کہ جو استطاعت پائے اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ انداز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ناراضگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ان لوگوں پر ناراضگی کہ جو قربانی نہ کریں، قربانی کو ترک کر دیں، تو علماء نے اس سے استدلال کر کے قربانی کو واجب قرار دیا۔ تو اسی طریقے سے یہاں یہ انداز ہے کہ جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ وطر کے واجب ہونے کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔ وطر کی نماز واجب ہے، اور اس کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، تینوں رکعتیں ایک سلام سے ادا کی جاتی ہیں جیسا کہ طریقہ ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں وطر کی ادا فرمائی ہیں۔ بعض روایتوں سے جو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وطر کی کوئی 1 رکعت ہوتی ہے، تو وہ
اس طریقے سے ہے جس کے اندر علماء نے فرمایا کہ جو الفاظ حدیث ہیں اوتر بواحدتن، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکعت اور شامل کر کے تینوں کو وطر بنا دو، یعنی 2 رکعتیں پہلے آدمی نے ادا کی تو ظاہر ہے وہ وطر نہیں ہے، کیونکہ وطر کا مطلب تو ہوتا ہے طاق عدد، تو 2 رکعتیں طاق نہیں ہوتی ہیں۔ تو روایت میں جب یہ آیا کہ اوتر بواحدتن تو اس کا مطلب یہ کہ ایک رکعت شامل کر کے تینوں کو وطر بنا دو، اور یہ بالکل واضح مفہوم ہے، اس میں کوئی خدا نخواستہ رد و بدل نہیں ہے حدیث کے اندر، یا کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور انحراف نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث کا ایک واضح ترین مفہوم ہے کہ ایک رکعت جب ملا لی جائے 2 کے اندر تو وہ تینوں کی تینوں طاق عدد بن جاتی ہیں، اور اس لیے تینوں رکعتیں وطر کہلاتی ہیں۔ اور اس کا حکم ہم شروع میں بیان کر چکے کہ یہ وطر کی نماز واجب ہے، اور اسی واجب ہونے ہی کی وجہ سے اس کے ترک کر دینے پر اس کی قضا کا حکم بھی دیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی وطر نہ پڑھ سکے تو اس کے اوپر پھر لازم ہے کہ بعد میں وہ اس کو قضا کرے۔ اور اس کے اوپر بھی باقاعدہ حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وطر سے رہ جائے، سو جائے یا بھول جائے، تو جب بھی وہ بیدار ہو یا اسے یاد آ جائے تو وہ اس کو پڑھے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کے چھوٹ جانے پر اس کو ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ واجب ہے، اور واجب جب اس کو قرار دے دیا گیا تو لا محالہ اس کے ترک ہو جانے پہ، چھوٹ جانے پہ اس کی قضا بھی ضروری ہوگی۔ تو یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم ساری نمازیں ادا کرتے ہیں تو ہمیں وطر کی نماز بھی لازماً ادا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو حضرات قضائے عمری کرتے ہیں، اپنی عمر بھر کی نمازوں کو قضا کرتے ہیں، یعنی ان کو ادا کرتے ہیں، تو اس کے اندر وطر بھی شامل کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ فدیہ ادا کرتے ہیں اپنی نمازوں کا، یا کسی کی طرف سے کسی مریض کا فدیہ ادا کرتے ہیں، تو اس میں وطر کی نماز بھی شامل رہے گی۔ اس بات کو ہمیں اچھے طریقے سے یاد رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اسی طریقے سے ایک اہم بات اس وطر کی نماز کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی ہر رکعت میں قرات کرنا ضروری ہے، یعنی یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس میں شروع کی 2 رکعتوں میں قرات ضروری ہو اور آخری رکعت کے اندر قرات معاف ہو جائے، یا آخری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ مغرب کی نماز کے مشابہ ضرور ہے، لیکن سارے احکام میں نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ بات بہت بنیادی ہے کہ اس کی تینوں رکعتوں میں قرات کرنا ضروری ہے، یعنی تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت بھی ملائی جائے گی۔ پھر یہ بات البتہ بالکل مغرب کی نماز کی طرح اس کے اندر بھی ہے کہ جب ہم قاعدہ اولا میں بیٹھیں گے، یعنی 2 رکعت پر بیٹھیں گے، تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ہم فوراً اٹھ جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، اور پھر تیسری رکعت میں البتہ بیٹھ کر پھر التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ آخر میں پڑھی جائے گی۔ یہ بات ضرور مغرب کی نماز کی طرح اس میں ضروری ہے کہ اگر کسی نے قاعدہ اولا میں یعنی 2 رکعت میں بیٹھ کر اگر اس نے عبدہ و رسولہ کے بعد اگر 3 الفاظ بھی زیادہ پڑھ لیے درود شریف کے، تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، جیسا کہ مغرب کی نماز میں ہوتا ہے یا 4 رکعت والی نمازوں میں ہوتا ہے کہ اس میں جہاں بھی عبدہ و رسولہ پہ رکنے کا حکم ہے تو وہاں پہ یہی حکم ہے کہ آدمی پھر اس کے بعد اٹھ جائے، کھڑا ہو جائے تیسری رکعت کے لیے، کہ اگر اس نے 3 کلمات ادا کر لیے، یعنی درود شریف کے وہ 3 کلمات پڑھ چکا تھا، 3 یا 3 سے زیادہ، تو اس پر پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ناظرین، وطر کی نماز کی جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو تیسری رکعت ہوتی ہے اس میں تلاوت مکمل کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر دوبارہ باندھ لیے جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ تو یہ جو اللہ اکبر ہم کہتے ہیں یہ تکبیر قنوت ہے، اور ہاتھوں کو اٹھانا اس کے لیے سنت ہے، یعنی تکبیر جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے اور ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت کو بھی واجب قرار دیا گیا ہے، یعنی اگر کہ واجب چھوٹ جائے تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دعائے قنوت اگرچہ ہمارے یہاں جو مشہور ہے وہ یہی ہے اللہم انا نستعین ہوگا، جس کو ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اسکرین پر بھی آپ ابھی ملاحظہ کریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعائے قنوت سے مراد صرف یہی دعا نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ایسی دعا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یا قرآن مجید میں مذکور ہے، ان دعاؤں میں سے بھی اگر کوئی دعا پڑھ لی جائے تو وہ بھی دعائے قنوت کے حکم میں ہی ہے، اس سے بھی وطر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن زیادہ تر جو مشہور دعائیں آئی ہیں ان میں ایک دعا وہی ہے جو عام طور پر ہم لوگوں کے درمیان مشہور ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ اسکرین پر بھی آپ اس کو ملاحظہ کریں گے۔ صحیح تلفظ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سماعت بھی کریں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، کیونکہ بہت مرتبہ ہماری غلطیاں رہ جاتی ہیں، خود ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم پرانا یاد کر کے اسی طریقے سے پھر ہم
پڑھتے رہتے ہیں۔ تو صحیح الفاظ کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یاد کریں تاکہ ہماری غلطیوں کی اصلاح ہو سکے۔ دعائے قنوت یہ ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ناظرین، یہ دعائے قنوت کے الفاظ ہیں۔ اس میں جو آخری لفظ ہے ملحق، اس کو علماء کی ایک تحقیق کے مطابق ملحق بھی پڑھا گیا ہے، اور ان دونوں کو ہی علماء نے صحیح قرار دیا ہے کہ اگر کوئی ان عذابک بالکفار ملحق پڑھتا ہے تو وہ بھی درست ہے، اور کوئی ان عذابک بالکفار ملحق پڑھتا ہے وہ بھی درست ہے۔ علماء نے اس پر باقاعدہ تحقیق فرمائی ہے، لہٰذا یہ اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ دعائے قنوت اگر کسی کو یہ الفاظ نہ آتے ہوں تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا پڑھ سکتا ہے، یا کوئی اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ الفاظ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو دعائیں منقول ہیں وہ بھی ہم یاد کریں اور ان کو بھی اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں۔ ناظرین، یہ بات بھی یہاں پر یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات آدمی غلطی سے دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلا جاتا ہے، اور آدمی بھول جاتا ہے کہ اس کو تیسری رکعت میں تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت بھی پڑھنی ہے، اور پھر غلطی سے آدمی رکوع میں چلا جاتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو لوگوں کو یاد ہی نہیں آتا آخر تک کہ انہیں دعائے قنوت بھی پڑھنی تھی، اور وہ پوری نماز ہی پھر ختم کر دیتے ہیں اور دعائے قنوت کے بغیر وہ نماز اپنی پوری کر لیتے ہیں۔ تو انہیں تو چاہیے کہ پھر وہ اپنی نماز دوبارہ سے پڑھیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو رکوع میں جانے کے بعد یعنی جاتے ہی یاد آ جاتا ہے، اس میں بھی یہ چاہیے کہ اپنی نماز کو آپ آگے کنٹینیو جاری رکھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ بہت آسان طریقہ ہے یہ، لیکن لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی رکوع میں جاتے ہیں اور یاد آ جاتا ہے تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں اور پھر رکوع کر کے نماز پوری کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے بالفرض ایسا کر بھی لیا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ضروری ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کیا جائے، کیونکہ ترتیب کی خلاف ورزی سے بھی سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہم کوشش کریں کہ دعائے قنوت کو ہم یاد رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ تیسری رکعت میں ہم نے کیا عمل کرنا ہے۔ لیکن اگر غلطی سے رکوع میں چلے گئے ہیں تو پھر اپنی نماز کو کنٹینیو جاری رکھیں، اور آخر میں پھر التحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو عبدہ و رسولہ تک رک کر ایک طرف ہم سلام پھیر کر 2 سجدے کر لیں۔ ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم اس کو مستقل طور پر اس کے مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو یہ سجدہ سہو کر لینے سے وہ غلطی معاف ہو جاتی ہے اور وہ نماز انسان کی درست ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ناظرین، ماہ رمضان شریف میں آدمی چونکہ اس میں امام کے پیچھے وطر کی نماز عام طور پر باجماعت ادا کی جاتی ہے اور ہم امام کے پیچھے ادا کرتے ہیں، اس میں بھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی دیر سے نماز کے اندر شامل ہوا ہے، مثال کے طور پر کسی کی پہلی رکعت نکل گئی ہے، کسی کی دوسری رکعت نکل گئی ہے، تو اب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ دعائے قنوت کب پڑھے۔ مثلا وہ تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہے شروع سے، اب امام دعائے قنوت میں ہے، سارے لوگ بھی دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ آدمی جو لیٹ آیا تھا، جس کو اپنی ابھی 1 یا 2 رکعتیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، وہ دعائے قنوت کب پڑھے؟ تو یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ آدمی وہیں یعنی امام کے ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھ لے، اور اس کو بعد میں پھر اپنی رکعتوں میں دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہ اتنا تاخیر سے آتے ہیں کہ امام کی تیسری رکعت میں اس وقت شامل ہوتے ہیں جب امام رکوع میں جا چکا ہوتا ہے، یعنی کہ دعائے قنوت پڑھنے کا جو وقت تھا امام کا وہ بھی نکل چکا ہوتا ہے اور امام کے ساتھ وہ رکوع میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے علماء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کے لیے پھر اب دعائے قنوت نہیں ہے، کہ امام کے پیچھے بھی ان کی دعائے قنوت نکل گئی اور اپنی جو وہ رکعتیں 2 پڑھیں گے اس میں بھی دعائے قنوت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ انہوں نے امام کو رکوع میں پا لیا ہے تو گویا کہ انہوں نے دعائے قنوت والی رکعت کو پا لیا، تو یوں دعائے قنوت ان کے لیے بھی شمار کر لی جاتی ہے۔ ناظرین، اسی طریقے سے ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایسے بھی اچھے اور اللہ والے ہوتے ہیں کہ جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو وہ اس وقت اٹھ کر وطر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس شخص کو رات میں اٹھنے کا غالب گمان ہو کہ اس کی آنکھ کھل جائے گی،
تو پھر اس کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ وہ وطر کو عشاء کی نماز کے ساتھ نہ پڑھے، بلکہ رات میں جب وہ نماز کے لیے اٹھے، تہجد کے لیے، نوافل کے لیے، تو وہ اس کے ساتھ پھر وطر کی نماز پڑھے۔ لیکن اگر اسے غالب گمان یہ ہے کہ اس کی آنکھ نہیں کھلے گی تو پھر اس کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ اپنی عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر کی نماز پڑھ کر پھر بے شک وہ آرام کرے۔ اسے پھر اپنے محض گمان کی بنیاد پر اس طریقے سے وطر کی نماز کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر اس کے لیے اس کے اپنے گمان کے مطابق قوی امکان یہی ہے کہ اس کی وہ نماز رہ جائے گی، تو یوں خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وہ وطر کی نماز ہی ضائع ہو جائے۔ تو یہ رات میں دیر سے اٹھ کر وطر پڑھنا اس شخص کے لیے ہے کہ جس کو غالب گمان ہو کہ وہ اس کی آنکھ کھل جائے گی اور وہ رات میں بیدار ہو جائے گا، وہ بے شک اپنی نماز کو مؤخر کرے اور یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس پر باقاعدہ حدیث ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مسلم اور ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اندیشہ ہو کہ وہ پچھلی رات میں نہ اٹھے گا، یعنی رات کے آخری حصے میں نہ اٹھے گا، فرمایا کہ پھر وہ اول میں پڑھ لے، یعنی شروع میں ہی پھر وہ وطر کی نماز پڑھ لے، اور فرمایا کہ جسے امید ہو کہ وہ اٹھے گا تو فرمایا کہ وہ پھر پچھلی رات ہی میں پڑھے، یعنی آخر میں پڑھے، کہ آخر شب کی نماز مشہود ہے، یعنی اس میں ملائکہ رحمت حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ تو آخر شب میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں، یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی روزانہ نہ صحیح تو کم از کم ایک آدھ دن ہی ہم رات میں کسی پہر اٹھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں، عبادت کریں اور اپنے گناہوں سے معافی بھی طلب کریں۔ ہم یقیناً گھروں کے اندر بھی اس طریقے سے اپنے مختلف معاملات کو انجام دیتے ہیں کہ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ ہم کہیں باہر نکل جاتے ہیں، ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ کہیں دوستوں کے ساتھ ہم نکل جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ویکینڈ مناتے ہیں، ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ ہم کوئی نہ کوئی خاص کھانا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایک تصور ہے کہ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ کوئی کام ہونا چاہیے، تو کیوں نہ ہم یہ جو رات میں اٹھنے کا عمل ہے عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، روزانہ نہ صحیح تو ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ ہی یا 15 دن میں ایک مرتبہ ہم اس طریقے سے اٹھنے کا اہتمام کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اکثر و بیشتر اٹھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یقیناً ہمیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم اپنے اندر خود یہ جذبہ پیدا کریں، خود اپنے اندر یہ تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اپنے معمولات کو کچھ بدلنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم پر بہت ہی اس حوالے سے رحمت فرمائے گا، اور یقیناً پھر ہمیں ان ساری نمازوں کی لذتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اور قرآن مجید نے تو ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اس طریقے سے بستروں کی لذت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ یہ وہ نیک لوگ ہیں کہ جن کے پہلو، جن کی کروٹیں بستر سے الگ ہو جاتی ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ خوف اور امید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، راتوں میں اٹھ کر اپنے رب کو مناتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ وہ نیک لوگ ہیں کہ جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور پھر سحر کے وقت پھر اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، معافیاں طلب کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کا یہی وتیرہ ہے، نیک لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ہم نیک نہ صحیح تو کم از کم نیک لوگوں کی طرح کچھ نہ کچھ عمل کر سکتے ہیں، اپنے معمولات کو مرتب کر سکتے ہیں، اور یقیناً اس کے بہت سارے فوائد بھی ہماری زندگی میں مرتب ہوں گے۔ وطر کے حوالے سے ایک آخری بات میں ذکر کرتا چلوں کہ ہم جب وطر کی نماز سے فارغ ہو جائیں، 2 رکعتیں نفل کے طور پہ پڑھ لینا علماء نے بہتر قرار دیا ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ 2 رکعتیں تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں، یعنی اگر رات میں آدمی نہ بھی اٹھ سکے تو ان 2 رکعتوں پر اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو ذہ نصیب کہ ہم نمازوں کی پابندی بھی کریں، اس سے زیادہ خوش نصیبی یہ کہ پھر ہم اس طریقے سے جو نوافل ہیں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، ہم ان سے بھی استفادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔